بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو گرا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوش کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو اللہ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کر دیا۔ اور بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا اور آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو وہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اس کی سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آ گئے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہاں سے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور ایک مکان میں چلے گئے۔ وہاں ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی اور آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس سے آپ نے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا اور پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب دعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ میں نابینا ہوں اور پاؤں بھی نہیں ہیں، آپ دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی اور اس کے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں، بے شک آپ عزیر ہی ہیں۔ وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے مل کر تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔
لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے اور فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا تو وہ ہلال موجود تھا۔